آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو کسی حور پری سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ رنگ اس کا سانولا ضرور تھا پر نقوش اس کے اچھے تھے۔ رنگ چاہے انسان کا کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، اگر نقوش دلکش نہیں تو گوری رنگت بھی پھیکی لگتی ہے، اور رنگ چاہے گہرا ہو اگر نقوش اچھے ہوں تو چہرہ دلکش لگتا ہے۔ اس کا رنگ بھی سانولا تھا پر نقوش دلکش تھے۔ وہ آئینے میں خود کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر اپنے تئیں اپنی آنکھوں کو دلکش بنا دیا تھا۔ ہونٹوں پہ ہلکی لپسٹک بھی لگا لی تھی۔ ابھی اس نے اپنے بالوں میں کنگھا پھیر کر انہیں سنوارنا ہی تھا کہ اس کی ماں نفیسہ بی بی کی چیخ سے اس کے کان لرز اٹھے۔ نورین کہاں مر گئی؟ آئی ماں، یہ کہہ کر نورین نے آخری نظر آئینے کی طرف ڈالی اور لپک کر باہر نکلی۔ نفیسہ بی بی اسے دیکھتے ہوئے بولی، نہ یہ تو شہری لڑکیوں کی طرح کیا شیشے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی؟ ہم گاؤں کے لوگ ہیں اور گاؤں کے لوگ سادہ ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں کب سے تجھے آوازیں دے رہی تھی، مٹکا اٹھا اور پانی بھر کر لا۔ اور پھر وہ اسے ایک تھیلی دیتے ہوئے بولی، اور یہ پکڑ قمیض، تجھ سے کہا تھا نا کہ رات کو یہ قمیض اپنی چاچی گلزارہ کو دے آنا۔ ٹھیک ہے ماں، واپسی پر یہ قمیض چاچی کو دے آؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے چادر سے خود کو ڈھانپا اور مٹکا اور تھیلی اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ناز، آجا پانی بھرنے چلیں۔ نورین اپنی سہیلی ناز کے گھر داخل ہوتے ہی بولی، ہاں ہاں آ رہی ہوں۔ ناز بولی، ناز جس کا پورا نام ہانیہ ناز تھا پر سب اسے ناز ہی پکارتے تھے۔ بڑا تیار لگ رہی ہے، پانی بھرنے جا رہے ہیں یا کسی کی منگنی میں؟ ناز اسے دیکھتے ہوئے بولی، وہ دراصل چاچی گلزارہ کے گھر جانا ہے نا، ماں نے قمیض دی ہے انہیں دینے کے لیے۔ او اچھا، تو یوں کہو نا کہ اپنے چاچا زاد عدنان کے گھر جا رہی ہو، پر تیار ہونا تو بنتا ہے۔ اچھا مٹکا اٹھا اور جلدی چل، ورنہ یہی مٹکا سر پر مار کر سر پھوڑ دوں گی۔ نورین مصنوعی ناراضگی سے بولی، اچھا اچھا چل رہی ہوں، زیادہ بربریت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ناز نے مٹکا اٹھایا اور پھر دونوں دروازہ کھول کر باہر کی طرف چل دیں۔ نورین ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ ناز اس کی سب سے بہترین دوست تھی جس سے وہ اپنے ہر دکھ سکھ کی بات کرتی تھی۔ ناز اس کے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ ناز کو پڑھنے لکھنے کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ اب وہ اس قابل تھی کہ وہ پڑھ اور لکھ سکے، جبکہ نورین نے تو اسکول کے نام سے ہی بھاگتی تھی۔ گھر والوں نے بھی سوچا کہ کون سا پڑھ لکھ کر شہری لڑکیوں کی طرح نوکری کروانی ہے، اس لیے اس پر زور نہیں دیا، لہٰذا وہ ان پڑھ ہی رہی۔ نورین اپنے چاچا زاد عدنان، جس کا پورا نام سید عدنان شاہ تھا، کو بے حد چاہتی تھی۔ عدنان جب بھی ان کے گھر آتا وہ عدنان سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ نورین خود تو اس سے محبت کا اظہار تو نہ کر سکی، پر اس انتظار میں تھی کہ عدنان اس سے محبت کا اظہار کرے، مگر ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اسے عدنان کی آنکھوں میں اپنے پیار کی جھلک ضرور نظر آئی تھی۔ آج جب اسے عدنان کے گھر جانا تھا تو وہ بہت خوشی سے جھوم اٹھی۔ اپنے پیار سے ملنے کا احساس اسے ہواؤں میں اڑائے ہوئے تھا۔ نورین اور ناز نہر سے پانی بھر چکے تھے۔ چل ناز، چاچی کو قمیض دے آئیں، گھر ان کا قریب ہی ہے۔ ہاں تو چل، کس نے منع کیا ہے؟ ناز مٹکا اٹھاتے ہوئے بولی، پھر دونوں باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ جلد ہی اس کی چاچی کا گھر آ گیا۔ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ مٹکا دونوں نے اتار کر ایک طرف رکھا اور پھر نورین چاچی پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کون ہے؟ یہ کہہ کر وہ آئیں اور نورین کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے بولی، ارے نورین آؤ بیٹا بیٹھو۔ وہ دونوں قریب بچھی ہوئی چارپائی پہ بیٹھ گئیں۔ اور بیٹا کیسی ہو؟ گھر پر سب خیریت ہے؟ جی چاچی سب خیریت ہے۔ پھر وہ قمیض کی تھیلی انہیں دیتے ہوئے بولی، یہ ماں نے بھجوائی ہے۔ ارے واہ، کپڑے سل دیے؟ ویسے تمہاری ماں بہت اچھے کپڑے سلتی ہے، مجھے تو کسی اور کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے تو پسند ہی نہیں آتے۔ پھر وہ کپڑوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ناز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ کون ہے؟ یہ میری سہیلی ناز ہے۔ اچھا اچھا، چاچی عدنان نظر نہیں آ رہا؟ نورین چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے بولی، بیٹا وہ میری دوائی لینے گیا ہے، ختم ہو گئی تھی۔ اچھا، اور اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بس بیٹا، جب تک دوائی کھاؤ صحیح رہتی ہے، لگتا ہے یہ دوائیاں تو قبر تک ساتھ ہی چلیں گی۔ اللہ نہ کرے چاچی، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اسی دوران گھر کا دروازہ کھلا اور عدنان گھر میں داخل ہوا۔ اوہ نورین آئی ہے، وہ نورین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر اچانک اس کی نظر ناز پر گئی تو اس نے اسے سلام کیا۔ ناز نے ہلکی آواز میں سلام کا جواب دیا۔
عدنان کو دیکھ کر نورین کے دل کے تار گویا بجنے شروع ہو گئے تھے۔ ان تاروں کی مدھم سی سر وہ سن سکتی تھی۔ عدنان کے سوال پر نورین بولی، ہاں تو کیوں نہ آؤں، میری چاچی کا گھر ہے۔ ارے آپ 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ آئیں۔ نورین دل میں بولی، 100 دفعہ کیوں، ہمیشہ کے لیے نہ آ جاؤں۔ عدنان بولا، تم نے کچھ بولا ہے؟ نورین یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میرا مطلب ہے میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، تم نے کہاں سے سن لیا؟ دراصل تم اس انداز سے سوچ رہی تھی کہ جیسے دل میں کچھ کہہ رہی ہو، بس اندازے سے ایسے ہی بول دیا۔ ارے کیا باتیں شروع کر دیں، میری دوائی لایا ہے یا پھر بھول گیا؟ ارے امی کیوں بھولوں گا، یہ لیں اپنی دوائی۔ وہ دوائی کی تھیلی انہیں دیتے ہوئے بولا، ارے دوائیوں کی تاریخ دیکھ لی تھی، تاریخ دیکھ کر دوائی لینی چاہیے۔ چاچی بولی، ارے وہ تو میں بھول گیا، لائیں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ بس رہنے دو، اس وقت کیوں نہیں دیکھا، کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی۔ لائیں چاچی دوائیاں مجھے دکھائیں، ناز دیکھ لے گی، ناز کو لکھنا اور پڑھنا دونوں آتا ہے۔ نورین بولی، یہ تو اچھی بات ہے، لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، ہم لوگ تو بس ان پڑھ ہی رہے۔ چاچی انہیں دوائیوں کی تھیلی دیتے ہوئے بولی۔ ناز دوائیوں کی تاریخ دیکھنے لگی، جبکہ عدنان ناز کو دیکھنے لگا۔ اچانک ناز نے سر اٹھایا تو عدنان کو اپنی طرف دیکھتا دیکھ کر جھینپ کر رہ گئی۔ پھر وہ چاچی کو دوائیاں دیتے ہوئے بولی، چاچی دوائیاں ٹھیک ہیں، ابھی 1 سال ہے تاریخ ختم ہونے میں۔ اچھا، چاچی بولی، نورین میرے خیال سے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ عدنان فوراً بولا، ارے بیٹھیں، پہلی دفعہ آپ ہمارے گھر آئی ہیں، چائے وغیرہ تو پیتی جائیں۔ نہیں بس اب ہم چلتے ہیں، ناز کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اسی دوران نورین بھی کھڑی ہو گئی اور بولی، اچھا چاچی اب ہم چلتے ہیں۔ اچھا بیٹا، اور اپنی ماں کا شکریہ ادا کر دینا، اور میں پھر کبھی چکر لگاؤں گی۔ جی چاچی، یہ کہہ کر دونوں نے اپنے مٹکے اٹھائے اور دروازے سے باہر نکل گئیں، جبکہ عدنان انہیں جاتا دیکھتا ہی رہا۔ نورین کے ہاتھ میں خط دیکھ کر ناز ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ ناز اس کے ہاتھ سے خط چھینتے ہوئے بولی، یہ بجلی کا بل ہے، بھر دے گی؟ ارے نظر نہیں آ رہا خط ہے؟ مجھے معلوم ہے خط ہے، پر ہے کس کا؟ ناز نے پوچھا۔ عدنان کا ہے، وہ بولی۔ عدنان، وہ تیرا چاچا زاد؟ ہاں، جن کے گھر میں تجھے لے کر بھی گئی تھی۔ اچھا، ناز بولی۔ وہ گھر آیا تھا، چپکے سے مجھے خط پکڑایا اور بولا کہ اپنے دل کی بات لکھی ہے اس خط میں، اپنی سیلی سے پڑھوا کر سن لینا۔ یہ سن کر ناز چونک کر رہ گئی اور بولی، اچھا ہاں، اب تجھے پتا ہے مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، پڑھ کے سنا دے۔ اچھا جی، اب مجھے ڈاکیا بننا پڑے گا، اس کا خط تجھے سناؤں اور پھر اس کے لیے تیرا خط لکھوں۔ ہاں تو سہیلی کس بات کی ہے، چل سنا جلدی سے، زیادہ نخرے نہ دکھا۔ نورین منہ بناتے ہوئے بولی، اچھا منہ زیادہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سناتی ہوں۔ تو لکھا ہے، پیاری سیدہ نورین فاطمہ۔ لو، پورا نام لکھنے کی کیا ضرورت تھی، جیسے شناختی کارڈ بنا رہا ہو، صرف نورین لکھ دیتا۔ نورین بولی، آگے تو پڑھ رہی ہوں، تو لکھا ہے۔ یہ کہہ کر ناز خاموش ہو گئی اور پھر حیرت سے خط کو تکتے جانے لگی۔ ارے یہ کیا، خط کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی ہو، خط ہے، کوئی موبائل کی اسکرین تو نہیں؟ سنا آگے کیا لکھا ہے۔ نورین بے صبری سے بولی، اچھا سنا رہی ہوں۔ تو جناب لکھتے ہیں کہ اس دن گھر پہ آئی تھی، بہت اچھی لگ رہی تھی، دل کے باغیچے میں طرح طرح کے پھول کھل اٹھے ہیں، سامنے میں دل کی بات نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اپنے دل کی بات کرنے کے لیے خط کا سہارا لیا اور چاہا کہ خط لکھ کر اپنے دل کی بات کہہ دوں۔ سامنے جھجک آ رہی تھی، اس لیے خط لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اوہو، بڑا رومانوی ہو رہا ہے، آج سے پہلے تو کبھی خط نہیں لکھا، آج کیسے خیال آ گیا لکھنے کا؟ اچھا آگے سنا۔ نورین بے چین ہوتے ہوئے بولی، بس اور کچھ نہیں، اور یہ لکھا ہے کہ اب کب آؤ گی دوبارہ گھر پر، اور اس کا جواب مجھے خط کے ذریعے ہی چاہیے۔ اچھا جی، اتنی بے چینی ہو رہی ہے تو بیاہ کر لے جائیں مجھے، وہ تقریباً شرماتے ہوئے بولی۔ اچھا اب اس کا جواب کب لکھ کر دو گی؟ نورین نے بے چینی سے پوچھا۔ میں تجھے کل لکھ دوں گی، اس نے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر تک دونوں سہیلیاں آپس میں باتیں کرنے لگیں، پھر نورین بولی، اچھا اب میں چلتی ہوں، لا خط مجھے دے دے۔ ناز بولی، نہیں خط تو میرے پاس رہنے دے، میں اسے دیکھ کر پھر جواب لکھ دوں گی۔ چل یہ ٹھیک ہے، یہ کہہ کے نورین اپنے گھر چلی گئی۔ نورین کے جانے کے بعد ناز نے خط کھولا اور اسے دوبارہ پڑھنے لگی، کیونکہ وہ خط عدنان نے نورین کے لیے نہیں
بلکہ ناز کے لیے لکھا تھا۔ آج موسم صبح سے ہی خوشگوار ہو چلا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندوں نے اسے مزید تازگی بخش دی تھی۔ حسب معمول نورین مٹکا اٹھائے پانی بھرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر ناز کے گھر پہنچی۔ وہ ناز کو دیکھتے ہوئے بولی، ناز آج تو موسم بھی بڑا رومانوی ہو رہا ہے، لگتا ہے اس نے بھی ہمارا خط پڑھ لیا ہے۔ کس نے خط پڑھ لیا ہے؟ ناز اچانک گھبراتے ہوئے بولی۔ ارے کیا ہو گیا ہے ناز، ایسے کیوں گھبرا گئی؟ بھائی کسی اور کے پڑھنے کی بات نہیں کر رہی، میں تو ایسے ہی رومانوی موسم کو دیکھ کر مذاق کر رہی تھی کہ موسم بھی میرا خط پڑھ کر رومانوی ہو گیا ہے۔ اچھا، ناز فوراً بولی۔ ارے تیری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ رات بھر جاگتی رہی ہے۔ نورین ناز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، ارے نہیں، میں کیوں رات بھر جاگوں گی، بس رات سے آنکھیں درد کر رہی تھیں، شاید اس وجہ سے تمہیں لگ رہا ہے۔ اچھا چلو پانی بھرنے نہیں چلنا؟ ہاں چل رہی ہوں، بھلا پانی بغیر بھی کوئی گزارا ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے مٹکا اٹھایا اور نورین کے ساتھ پانی بھرنے چل دی۔ وہ نہر پہنچی اور پانی بھرنے لگی۔ ابھی پانی بھر کر وہ جانے ہی لگی تھی کہ اچانک نورین کو عدنان نظر آیا۔ عدنان! نورین اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولی، کہاں ہے؟ ناز ایک دم گھبراتے ہوئے بولی، ارے وہ میرے لیے آیا ہے۔ گھبرا تو تم ایسے رہی ہو جیسے تمہارے لیے آیا ہو۔ ارے نہیں، میں کیوں گھبراؤں گی؟ ناز جھیمتے ہوئے بولی۔ عدنان ان کے قریب آ چکا تھا۔ نورین اس سے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس کسی کام سے جا رہا تھا، تم لوگوں کو دیکھا تو آ گیا۔ وہ مجھے دراصل پیاس لگ رہی تھی، سوچا پانی ہی پی لوں گا، ذرا پانی تو پلا دیں۔ وہ ناز کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، ہاں کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مٹکے کو تھوڑا ترچھا کیا اور بولی، جی بنا لو اپنے ہاتھ کا کٹورا اور پی لو پانی۔ یہ کہہ کر عدنان اپنے ہاتھ کا کٹورا بنا کر پانی پینے لگا۔ پانی پیتے ہوئے وہ کن آنکھوں سے ناز کو دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر ناز نے فوراً نظریں نیچے کر لی۔ پانی پینے کے بعد وہ بولا، جواب کا منتظر ہوں، جواب ضرور دینا۔ یہ کہہ کر وہ ترچھی نگاہوں سے ناز کو دیکھتے ہوئے چلا گیا۔ نورین اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچھا اب چلو بھی، کیا گھر تک چھوڑ کر آؤ گی؟ ناز اس کا بازو پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے بولی، چل رہی ہوں، کیا آفت آ گئی؟ نورین بولی۔ پھر دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچ کے نورین ناز سے بولی، اچھا میں شام کو آؤں گی، خط کا جواب لکھ دینا۔ یہ سن کر ناز نے صرف اسبات میں سر ہلایا اور اپنے گھر آ گئی۔ عدنان کا خط ناز کے ہاتھوں میں تھا، جو بظاہر نورین کا خط تھا، مگر حقیقت میں عدنان وہ خط ناز کے لیے لکھا تھا۔ اوپر نورین کا نام تو ضرور لکھا تھا، پر چند سطر لکھنے کے بعد لکھا تھا، ناز اب خاموشی سے یہ خط پڑھیں۔ دراصل یہ خط آپ کے لیے میں نے لکھا ہے۔ اگر میں نورین کو یہ بتاتا کہ یہ خط ناز کو دے دے تو وہ انکار کر دیتی اور میں اپنے دل کی بات کبھی نہ کر سکتا تھا۔ نورین بہت اچھی لڑکی ہے، میں جانتا ہوں وہ مجھے پسند کرتی ہے، پر میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے لگا آپ ہی وہی لڑکی ہیں جسے مجھے تلاش تھی۔ مجھے پہلی ہی نظر میں آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ یہ بات نورین کو بتاتی ہیں کہ نہیں، پر اتنا ضرور سن لیں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ کیا آپ اپنی محبت میری جھولی میں ڈالیں گی؟ خط کا جواب ضرور دینا۔ ناز نے خط پڑھ کر اسے ایک طرف رکھا اور پھر صفحہ اور قلم سنبھال کر خط لکھنے بیٹھ گئی۔ شام کو وہ نورین کے ہاتھوں میں خط پکڑاتے ہوئے بولی، میں نے خط لکھ دیا ہے، اسے دے دینا۔ سچ؟ نورین خوش ہو کر اس سے خط چھینتے ہوئے بولی۔ نورین نے خط کھولا، آنکھیں پھاڑے خط کے متن کو دیکھنے لگی۔ کاش کہ میں بھی پڑھ سکتی۔ اچھا پڑھ کر تو سنا، کیا لکھا ہے؟ وہ بے چینی سے بولی، یہ لکھا ہے کہ شکریہ میری تعریف کرنے کا، پر یوں خط لکھنا اچھا نہیں ہوتا، اتنی ہی پسند ہوں تو بیاہ کر اپنے گھر لے جاؤ۔ ہاں یہ تو نے ٹھیک لکھا، اب وہ گھر آئے گا تو اسے یہ خط دے دوں گی۔ نورین ناز سے خط لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ عدنان کے ہاتھوں میں وہ خط تھا جسے اسے نورین نے دیا تھا۔ اس نے بے چینی کے عالم میں خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، جناب عدنان صاحب، اس طرح آپ کو مجھے خط لکھنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ آپ نے خط مجھ تک پہنچانے کا جھوٹ کا سہارا لیا ہے، ایک معصوم سے دل کو دھوکہ دے کر خط مجھ تک پہنچایا ہے۔ اس دل کو دھوکہ دیا ہے جو نہ جانے کب سے اپنے دل میں آپ کو بسا کر پوج رہی ہے۔ آپ اس کی محبت کی حدت کو محسوس ہی نہیں کر سکے۔
میں اگر چاہتی تو نورین کو سب سچ بتا دیتی، لیکن اس وجہ سے نہیں بتایا کہ اس کا معصوم دل چھلنی چھلنی نہ ہو جائے۔ جس شخص کو محبت بھرے دل کی قدر نہ ہو، وہ بھلا ایک اجنبی سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ محبت کی قدر کرنا سیکھیے۔ محبت بدلتی نہیں ہے، اور میرے خیال میں نورین سے بہتر جیون ساتھی آپ کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آئندہ مجھے خط لکھنے کی کوشش مت کرنا، اور نہ ہی میرے سامنے آنے کی۔ اس بات سے یقیناً آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ اب آپ خود سوچیں، جو آپ کو انتہا کی حد تک پسند کرتی ہے، جب اسے حقیقت کا علم ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ محبت بدلا نہیں کرتے، یہ بات سوچے گا ضرور۔ خط پڑھ کر وہ گمسم سا ہو کر رہ گیا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی بت بنا کھڑا رہا، پھر اس نے کچھ سوچا اور خط کے 4 ٹکڑے کر کر ایک طرف پھینکے، اور بے اختیار اس کے لب نورین کا نام پکارنے لگے۔